مہمان بولے اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ کو۔ اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کے وقت اور وعدہ علی الصبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج شب اس قوم سے بچ کر محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا، یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوط ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط صبح ہو رہی ہے مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا کہ وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا و فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک اور منہ ان سب کے یکساں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے، واویلا کرنے لگے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے اے لوط تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دو کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دو، ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں صاف اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چل گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں و اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اسی لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتہ درخت کا اور ایک ہلکا دروازے کا نہ رہا، اور نہ گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس کو قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنے گود میں لیا۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر صف وزاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا تھا، اور ہر شخص کے گلے پر لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے ان لوگوں کے 7 طبق نیچے دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سائرہ کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف 1 بیٹے تھے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع و فرما بردار تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا۔
مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کا انتقال ہوا، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہان ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کھانا لا دیا، مارے ضعیف کہ وہ کھانا نہ کھا سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اس سن سوال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد چاروں بیٹوں کو بلا کر اور یہی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا اور تم کبھی بھی غیر مسلم نہ ہو کر مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی، آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفرازا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا میں آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، بعد میں دنیا کا۔ ان 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت کرامت بخشی۔